اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قرآن پاک کی ایک سورت کی چند آیات، جس سورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پسند فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور عیدین میں اور جمعے کی نماز میں بھی اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت مبارک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت سے محبت کا اظہار فرماتے، اور یہ سورت مبارکہ کے اندر جو الفاظ ہیں، اس الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ ہماری عبادت میں اس طرح شامل ہوئے کہ گویا کہ ہر روز سورت کا نام رپیٹ ہوتا ہے۔ میری مراد سورۃ الاعلیٰ ہے، سورۃ الاعلیٰ، جس کی ابتدا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو لفظ اعلیٰ سے اس سورت کا نام سورۃ الاعلیٰ ہوا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سجدہ کرتے تھے نماز میں تو ہم یوں پڑھتے تھے، اللہم انی لک سجدت، کہ بے شک میں نے تیرے لیے سجدہ کیا۔ لیکن جب یہ سورت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدے میں پڑھا کرو سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو ہم ہر روز سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ بلکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی یہ سورت مکمل کرتے، سورت پڑھتے، تو آخر میں پڑھتے سبحان ربی الاعلیٰ۔ کسی نے پوچھا کیا آپ سبحان ربی الاعلیٰ کو اس سورت کا جز مانتے ہیں، حصہ مانتے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں اس کو سورت کا جز نہیں مانتا، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہم کہتے ہیں آمین۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا کہ جب آپ سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت فرماتے تو آخر میں سبحان ربی الاعلیٰ فرمایا کرتے تھے۔ تو میں بھی جب اس سورت کو پڑھتا ہوں تو سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں۔ سورت کی ابتدا بڑے خوبصورت الفاظ سے ہے، فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبح یعنی پاکی بولو اپنے رب کے نام کے ساتھ جو بہت بلند و بالا ہے، اعلیٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بولو جو بہت بلند و بالا ہے۔ آگے فرمایا الذی، اور وہ ہے، یعنی اس کی پاکی بولو، خلق، جس نے تمہیں پیدا کیا، فسوا، اور صرف پیدا نہیں کیا بلکہ تمہاری نوک پلک بھی سنواری، یعنی بالکل تمہیں ہر طرح سے ایک بہت ہی خوبصورت انداز سے احسن تقویم پیدا کیا تمہیں۔ اچھا، اس رب کی تم پاکی بیان کرو جو سب سے بلند و بالا ہے۔ پھر آگے فرمایا کیونکہ اس نے تمہیں پیدا جو کیا۔ اچھا، ماں بچے کو جنم دیتی ہے، اور ماں کے حقوق کتنے ہیں؟ ایک بندے پر سب سے زیادہ مخلوق میں، لوگوں میں سب سے زیادہ جس کے حقوق ہیں وہ اس کے ماں باپ ہیں، بیوی پر اس کے شوہر کے، اور مرد پر اس کے ماں اور باپ کے۔ اور ماں اور باپ کے مقابلے میں بھی، یعنی ماں اور باپ میں بھی ماں کے حقوق خدمت کے حوالے سے باپ سے زیادہ ہیں، اگرچہ حکم ماننے کے اعتبار سے باپ کے زیادہ ہیں، لیکن ماں کے حقوق بہت زیادہ بیان کیے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو کندھے پہ بٹھا کر پیدل حج کروایا ہے، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ ارشاد فرمایا کہ شاید اس کی ایک مسکراہٹ کا حق ادا کیا ہو۔ تو ماں کے حق بندہ ادا نہیں کر سکتا، اتنے حقوق بیان کیے گئے، جبکہ ماں نے کیا کیا ہے؟ جنم دیا ہے، اور جس نے خلق کیا ہے، جس نے بنایا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، اس کے حقوق کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟
تو فرمایا اس رب کی پاکی بیان کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، فسوا، اور تمہیں بالکل سیدھا سیدھا ہر چیز میں تمہیں بنایا ہے۔ آگے فرمایا والذی قدر فہدی، اور اس نے ایک اندازہ اور ایک مقدار کے مطابق تمہیں بنایا ہے۔ دیکھیں 2 ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھوں کے اندر کتنی انگلیاں ہیں؟ ایک میں بھی 5 ہے اور دوسرے میں بھی 5، اور دونوں ہاتھوں کا سائز برابر۔ اب آپ تصور کریں کہ اگر ایک ہاتھ کی انگلیاں اتنی لمبی ہوتی دوسری کی اتنی ہوتی تو کیسا لگتا، یا ایک بازو لمبا ہوتا دوسرا چھوٹا ہوتا، لیکن اس نے کیا کیا، تمہارے دونوں بازو بالکل برابر بنائے۔ چہرے پر 2 آنکھیں ہیں، دونوں کا سائز برابر ہے، اگر کسی کی ایک آنکھ بڑی ہو اور ایک چھوٹی ہو کیسا لگے گا؟ 2 کان ہیں، کانوں کے سائز برابر ہیں، دونوں طرف چیکس، بندے کے چہرے کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسی خوبصورت مقدار کے ساتھ بنایا ہے، یہ اس کی قدرت کے نظارے ہیں۔ فرمایا اس کی پاکی بولو، اس کی پاکی بیان کرو کہ جس نے تمہیں بالکل ایک مقدار اور ایک اندازے کے ساتھ تمہیں بنایا ہے۔ تو پورے جسم کے اوپر بھی اگر تم نظر دوڑاؤ نا تو تمہیں اپنے جسم کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے نظارے نظر آئیں گے۔ والذی قدر فہدی، اب اس کے بعد تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت عطا فرمائی۔ اب اس ہدایت سے مراد جو ہے یہ فطری اور جبلی ہدایت ہے، فطری اور جبلی ہدایت، جو اگر کوئی مذہب نہ بھی بتائے تو بھی انسان کو پتہ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے۔ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حاضر ہوئے، مسجد نبوی میں کافی لوگ بیٹھے ہیں، سامنے صدر مجلس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ آپ اندر داخل ہوئے، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے، اور مجلس کے آداب بھی یہ ہیں کہ جہاں پر جگہ ملے بندے کو وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی اور ارشاد فرمایا ادنو یا وابصہ، اے وابصہ قریب آ جاؤ۔ تو حضرت وابصہ کہتے ہیں میں اٹھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں اتنا قریب ہوا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے اتنے قریب کیا کہ میرے گھٹنے ان کے گھٹنوں کے ساتھ مس ہونے لگے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے وابصہ کچھ سوال پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ جی سوال پوچھنے آیا ہوں۔ ارشاد فرمایا تم بتاؤ گے تو یا ہم ہی بتا دیں کہ کیا پوچھنے آئے ہو؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو عقل خدا نے انی دیتی علماں وچ نہ آوے، اور علم خدا نے انا دیتا عقلاں وچ نہ آوے۔ فرمایا یا وابصہ تم بتاؤ گے یا ہم ہی بتا دیں کہ کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں۔ ارشاد فرمایا وابصہ تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ خیر اور شر کی تعریف کیا ہے، اچھائی اور برائی کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بالکل میرا سوال یہی تھا، اب اگر آپ نے سوال بتا ہی دیے تو جواب بھی ارشاد فرما دیں۔ تو فضرب صدرہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور ارشاد فرمایا کہ استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھو کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ یہ اندر جو مفتی بیٹھا ہوا ہے نا ہم میں سے ہر ایک کے، فرمایا اچھائی اور برائی کے بارے میں اس سے پوچھ لیا کرو کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے لفظ ہے ما حاک فی نفسک، جو تیرے دل میں کھٹکے، جو تیرے دل میں کھٹکے وہ کیا ہے، وہ برائی ہے، اور جو تیرے دل میں نہ کھٹکے وہ اچھائی ہے۔ والذی قدر فہدی، یہ وہ جبلی ہدایت ہے، رہنمائی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کو ودیت فرما دی ہے، ہر ایک کو عطا فرما دی ہے۔ مجھے بتائیں کہ دیوار بناتے ہوئے آدھا مرلہ پڑوسی کا دبا لینا یہ اچھا ہے یا برا؟ بھئی اگر مذہب ہمیں نہ بھی بتائے نا تو ہمارا دل یہ ہمیں بتائے گا کہ یہ کیا ہے۔ یہ جو اندر سے آواز آتی ہے نا جس کے بارے میں فرمایا استفتی قلبک، اس سے پوچھ جو اندر بیٹھا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں نفس لوامہ، اور عام زبان کے اندر ہم اس کو ضمیر سے بھی تشبیہ دیتے ہیں۔ جب اپنے ضمیر سے پوچھ لو، اپنی ضمیر کی عدالت میں باتیں کرتے ہیں نا ہم،
یار میرا ضمیر نہیں مانتا. کہتے ہیں یار میرا ضمیر نہیں مانتا. تو یہ میرا ضمیر سے مراد میرے اندر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، یہ مجھے نہیں کرنے دیتا. تو یہ فطری اور جبلی ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو ودیت فرما دی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ گاڑی دھوتے ہوئے پائپ لگا کر فل پریشر سے آدھا گھنٹہ گاڑی دھوئیں، جس سے باہر بھی پورا نظارہ سارا محلہ دیکھتا ہے کہ آج وہاں بدولت نے اپنی گاڑی فاش کی ہے، اس سے بھی گاڑی دھل جاتی ہے. اور اگر بالٹی میں پانی ڈال کر اگر گاڑی کو دھویا جائے تو گاڑی تو پھر بھی دھل جاتی ہے. اب آپ اپنے دل سے، اپنے اس نفس لوامہ یا اپنے ضمیر یا جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے اندر بیٹھے ہوئے مفتی سے پوچھو، تو اندر بیٹھے ہوئے مفتی سے ہم اگر پوچھیں تو ہمیں وہ کیا کہے گا کہ ہم اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں. ہر بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار میں جو اتنا پانی ضائع کر کے گاڑی میں نے دھوئی ہے، یہ کام ایک بالٹی یا 2 بالٹی پانی سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں نے یہ برا کیا ہے. یہ وہ شے اور وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے بندے کے دل میں القاء کر دی ہیں، اور ان چیزوں کو بھی جو نہ سمجھے گویا کہ اس فطری جبلت سے محروم ہو گیا ہے. گاڑی چلاتے ہوئے کسی کو کراس مار کے چلے جانا، یا ہمارے جو نوجوان روڈ کے اوپر ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں، اب ان کو روک کر پوچھے کہ تم اچھا کام کر رہے ہو برا کام کر رہے ہو، تو کوئی کہے گا نہیں میں نے بہت اچھا کام کیا ہے، کوئی بھی نہیں کہے گا. کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اچھے اور برا ہونے کا خود ہمیں معلوم ہوتا ہے. ہمارے اندر جو بندہ انسان بیٹھا ہوا ہے نا، یا جسے ہم کہتے ہیں اندر کا انسان، یہ اندر کا انسان ہمیں بتاتا ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں اور یہ صحیح کر رہا ہوں. کسی کو تھپڑ مارنا سارے جانتے ہیں برا ہے، گالی دینا کسی کو برا ہے. تو یہ وہ برائیاں ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی خوبصورت پرنسپل اور ایک قاعدہ اور قانون ہمیں بتا دیا کہ جہاں تمہیں نہ سمجھ آ رہا ہو تو فرمایا سے پوچھ لیا کرو جو اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ تمہیں بتا دے گا. تو فطرت کی اس ہدایت کے اوپر جو چلتا ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی اس ہدایت کو کم از کم اس نے قبول کیا ہے. بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ والذی قدر فہدی سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو بھی یہ ہدایت عطا فرمائی ہے. انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے، تو عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. فرمایا یہ وہ ہدایت ہے جانوروں کے اندر بھی موجود ہے. ایک بکری کے سامنے آپ بڑی عمدہ قسم کا گوشت رکھ دیں، وہ کھائے گی، اس کو پتہ ہے کہ میں نے گوشت نہیں کھانا. اور شیر کے سامنے بڑا ہی خوبصورت سبز چارہ آپ رکھ دیں، وہ کھائے گا؟ وہ نہیں کھائے گا. بلکہ اس فطری کی جو ہدایت ہے نا، اس پر اگر بات کی جائے تو یقین کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ مرغی انڈے دیتی ہے، اور کچھ انڈوں کے بعد جو ہے نا وہ مرغی، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کڑک بیٹھ جاتی ہے. آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، شاید ہمارے جو پرانے یہاں پر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ میری بات کو ایک دم سمجھ گئے ہوں گے. تو وہ اس چیز کا مطالبہ کرتی ہے کہ میں نے جو انڈے دیے ہیں مجھے میرے انڈے واپس کرو اور میرے نیچے رکھو تاکہ میں ان سے بچے نکالوں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بطخ کے انڈے جو ہے وہ مرغی کے نیچے رکھ دیے جاتے ہیں، اور بطخ اور مرغی کے انڈے تقریباً ملتے جلتے ہیں، اور بطخ کے انڈے اور مرغی کے انڈے کبھی ملا جلا کر مرغی کے نیچے رکھ دیے جاتے ہیں اور تاکہ اس سے بچے نکل آئیں. اچھا، مرغی کے نیچے بچے انڈے رکھے، بطخ کے بھی رکھ دیے، مرغی کے بھی رکھ دیے. اب کچھ عرصہ تک 21-22 دن وہ مرغی ان کو اپنے سینے کی حرارت پہنچاتی ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ اکبر. تو وہ 21-22 دن کے بعد جو ہے جب اس مردہ انڈے میں اللہ جان پیدا فرما دیتا ہے اور وہ چوزا بن جاتا ہے، اس کو چونچ مار کے وہ توڑتی ہے، اس میں سے بچہ نکل آتا ہے. اب شروع میں تو گھر والے اس مرغی کو بچوں سمیت باہر نہیں نکالتے کہ کوا اٹھا کے نہ لے جائے، چیل اٹھا کے نہ لے جائے. لیکن آہستہ آہستہ جب اس پر کوئی پرزے اس کے نکلتے ہیں، تھوڑے وہ میچور ہو جاتے ہیں، تو وہ سب نکالتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے مرغی کے ساتھ. اور وہ بچے اس مرغی کے ساتھ ساتھ جا رہے ہوتے ہیں پوری فوج بن کر. سارا منظر آپ کے ذہن میں، بہت سارے لوگ مسکرا بھی رہے ہیں میری اس بات سے. تو وہ ایک بڑا عجیب و غریب ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے. آدھے بچے بطخ کے ہیں، آدھے بچے مرغی کے ہیں. اب وہ جا رہے ہیں، آگے اچانک پانی کا ایک چھپڑ آ گیا. اب جو مرغی کے بچے ہیں نا، فطرت کے مطابق ان کی تخلیق ہوئی ہے. مرغی کے بچے ایک دم انہوں نے پانی دیکھا تو وہ ایک دم رک گئے، وہ ڈر گئے پانی سے. لیکن بطخ کے بچوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، چھلانگ ماری اور اس پانی کے اندر تیرنا شروع ہو گئے.
اب بطخ کے بچوں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا، لیکن ان کے پنجے آپ بطخ کے بچوں کے پنجے آپ دیکھیں، بطخ کے پنجے دیکھیں آپ تو آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پانی میں تیرنا ہوتا ہے۔ اور ان کے دل کے اندر یہ فطری اور جبلی ہدایت کس نے القاء کی کہ تم پانی میں نہیں ڈوبو گے، یہ پانی تو تمہارا کھیل کا میدان ہے۔ اور مرغی کے بچوں کے دلوں میں کس نے ڈالا کہ نہیں، تم نے قریب نہیں جانا، تم ڈوب جاؤ گے۔ والذی قدر فہدا، یہ وہ رب ہے جس نے یہ ہدایت دل میں ودیت کی ہے۔ تو فرمایا انسان تو انسان، جانور کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت عطا فرمائی ہے۔ والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا، پھر وہ رب ہے، اس کی قدرت کے نظارے، اللہ اکبر۔ فرمایا وہ زمین سے سبز چارہ نکالتا ہے۔ کسان جب ہل چلاتا ہے نا، ہل چلانے کے بعد اس کے اوپر سہاگا پھیر دیتا ہے، اس کو وتر لگاتا ہے، وہ زمین خشک ہو جاتی ہے تو وہ کتنی سخت ہو جاتی ہے، آپ اس کے اوپر انگلی کا پورا ماریں تو وہ اندر نہیں جاتی، سخت ہو جاتی ہے زمین، لیکن اس کے اندر جو دانہ ڈالا جاتا ہے ایک انتہائی ننھی سی نازک سی کونپل اس سے نکلتی ہے، جس کو ہم ہاتھ بھی لگائیں تو وہ مرجھا جائے گی، لیکن وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کیسے اس سخت زمین کا سینہ چیر کر باہر نکل آتی ہے۔ اور کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے سبز رنگ کی چادر بچھی ہوئی ہے، کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ یہ آیت کا تسلسل وہی ہے، سبح اسم ربک الاعلی، اس رب کی پاکی بیان کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری نوک پلک سنواری، پھر اس نے ہر چیز کو ایک مقدار اور اندازے کے ساتھ بنایا، اور پھر اس نے تمہیں ایک فطری اور جبلی ہدایت سے نوازا، پھر زمین سے اس نے والذی اخرج المرعى، اس نے زمین سے کیا، سبزہ نکالا، فجعلہ غثاء احوا، پھر اس سبزے کو کیا کیا، گہرا سبز کر دیا۔ اچھا وہ سبزہ پھر کیا ہوا، خشک ہوا تو توڑی کی شکل اختیار کر گیا، جو تمہارے جانوروں میں کے کھانے میں کام آتا ہے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی ان قریب آپ کو ایسا علم عطا فرمائے گا کہ آپ نہیں بھولیں گے۔ اس علم سے مراد قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دی گئی۔ جب قرآن نازل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی اپنی زبان سے رپیٹ کرتے، قرآن یاد کرنے کے لیے نا، ہمارے جب قرآن یاد کیا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں، اس کی ریپیٹیشن کی جاتی ہے، بار بار اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، سبق سب کی منزل سنائی جاتی ہے تاکہ وہ یاد ہو۔ تو فرمایا لا تحرک بہ لسانک، اپنی زبان سے اس کو بار بار حرکت نہ دیں، یہ تو اللہ آپ کو خود بغیر محنت کے یاد کروا دے گا، یہ آپ کو بھولے گا نہیں۔ سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ استثناء واقعی نہیں ہوا، اللہ نے جو اپنے محبوب کو سکھا دیا، جو پڑھا دیا، جو علم دے دیا، پھر واپس اس کو سلب نہیں کیا۔ اچھا فرمایا وہ رب ہے، اس کی اتنی شانیں، اس کی اتنی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا اے انسان تو اس کی پاکی بیان کر، اس کی شان یہ ہے اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، اب وہ رب جس کی قدرت کے نظارے چاروں طرف تم دیکھتے ہو، اس کی شان یہ ہے کہ وہ تمہارے اندر بھی دیکھتا ہے، تمہارے باہر بھی دیکھتا ہے۔ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، جاہری جو چیز ہے اس کو بھی اور جو مخفی ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، جو تم سوچتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تم سوچ چکے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے، جو تم نے کیا اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے، تمہارے دلوں پر سے گزرنے والے خطرات تک وہ جانتا ہے، تمہاری آنکھوں کا ادھر ادھر دیکھنا، تمہارا اچھا برا کرنا، تم جو بھی کرتے ہو، جو کرنے کا ارادہ رکھتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا، جو تمہاری خلوتیں ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور جو تمہاری جلوتیں ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو تم چھپ کر کرتے ہو وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور جو تم ظاہری طور پر کرتے ہو وہ بھی دیکھ رہا ہے، تو اس سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، اور آپ نصیحت فرمائیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ جمعے کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں سورت کی تلاوت فرماتے، اس کی اور سورہ غاشیہ کی، کیونکہ فرمایا فذکر انما انت مذکر، سورہ غاشیہ نے فرمایا، اور اس میں فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ نصیحت کریں، لوگوں کو واعظ کریں، لوگوں کو سمجھائیں،
اگر ان کو فائدہ دیتا ہو۔ تو یہ جو شرط رکھی گئی فائدہ دیتا ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب فائدہ دے تبھی سمجھایا جائے، نہیں، فرمایا ہر حال میں سمجھاؤ۔ کہ جو عقل والے ہیں، جو شعور والے ہیں، بہت ساری چیزیں، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کی، بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی کیا فرمایا؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاؤ کہ سمجھانا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے، سمجھاؤ۔ کچھ چند چیزوں کا ذکر جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کیا، جن میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم جانتے ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کی ریپیٹیشن اور اس کا سمجھانا اور ایک دوسرے کو، جیسا کہ پچھلے جمعے بھی ہم نے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی حق بات کی وصیحت، نصیحت، تبلیغ کرنا، دوسروں کو سمجھانا۔ بھائی پڑوسی اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو سمجھانا، لیکن سمجھانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ بڑے ہی پیار محبت سے ریکویسٹ کر کے، تاکہ اگلا بندہ مانے۔ بعض اوقات ہم اس طرح سمجھاتے ہیں کہ انہیں ماننا بھی ہو تو نہیں مانتا، تو ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کس انداز سے سمجھائیں؟ اس انداز سے سمجھائیں کہ سامنے والے کی بات سمجھ میں آئی بھی اور وہ شکریہ ادا کرے۔ پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ ہمیشہ جب غلطی پر انہیں بتایا جائے، ان کا ذہن بنایا جائے، غلطی کی نشاندہی کی جائے کہ بھئی یہ آپ کام غلط کر رہے ہیں، آپ مہربانی کریں، آپ اس طرح نہ کریں، جبکہ سمجھانے کا طریقہ کار تھوڑا پلائٹ ہونا چاہیے، محبت والا ہونا چاہیے، اور یہ اصلاح کے لیے ہونا چاہیے، تنقید کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اصلاح کے لیے، کہ یہ سامنے والا بندہ جو غلط کام کر رہا ہے اس غلطی سے باز آ جائے۔ اگر ہم سچے دل سے اس کو نصیحت کریں گے، وَذَكِّرْ فَإِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، فرمایا نصیحت، واعظ کریں، تو اس نصیحت اور اگلے بندے کی اصلاح کی کوشش سے اگلا بندہ غلطی سے باز آ جائے گا، تو اس کا بھی ہمیں اجر اور ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین۔